الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام حضرات سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو سلسلہ وار الحمدللہ درود پاک کا نذرانہ، استغفار کے کثرت اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح آپ حضرات نے آج تلاوت کی پڑھی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ دعا کیجئے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر آج جو میرے رفیق محترم حضرت مفتی اسد اللہ قاسمی دامت برکاتہم نے عنوان دیا ہے، حالات کے اعتبار سے لا حول ولا قوت کی فضیلت، اور آخر میں دعا ہوگی۔ دعا کیجئے گا اللہ پاک مجھے حق بات، حق طریقے کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کہنے کی توفیق دے، زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جس سے میرا، آپ کا، امت کا فائدہ ہو، اور اللہ پاک ان باتوں سے میری، آپ کی، امت کی حفاظت فرمائے جس سے فتنہ فساد، شرور و فتن پھیلتا ہو، اور اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس وقت میں اور آپ بلکہ پوری انسانیت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑی مشکلوں اور آزمائشوں والا دور ہے۔ ایسا دور ہے جس کو نہ ہم تصور کر سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے خیال میں ایسا آیا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ مسجدیں بند کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر الحمدللہ اب اس وقت کچھ کھلا ہے، اس سے بھی روک دیا گیا، دوسرے ملکوں والوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ یہ سب جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا اور اس کا نتیجہ ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ پاک کے فیصلے تمہارے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں فتنے والے اور آزمائشوں والے دور میں، اس دور میں ہم اندازہ لگائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جیسا تعلق اور جیسا اللہ رب العزت کے ساتھ میری اور آپ کی بندگی ہونی چاہیے تھی، جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی، میں اور آپ جس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، اللہ کے احکامات پر چلنا چاہیے تھا، معاف کیجئے گا کہ میں اور آپ اس سے کوسوں کوسوں دور ہیں۔ اللہ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے آج جو یہ حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور حضرت جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بعض چیزیں اوپر جا رہی ہیں، بعض چیزیں نیچے اتر رہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے امت کے اعمال ہیں، جیسے اعمال اوپر جائیں گے ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت ہے مضبوطی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا میرا اور آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دشمن ایک طرف سے الگ الگ حربے استعمال کر رہا ہے اور موجودہ دور کے اندر ایک طرف تو دشمن کی تدبیریں الگ، ایک طرف تو بھائی امراض الگ، ایک طرف تو گھریلو پریشانیاں الگ، سب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان مصیبتوں سے دور ہونے کا اور ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف اللہ سے تعلق ہے۔ میری بات نہیں، کلام مجید آپ کھولیے گا، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تنگیوں میں میری اور آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ راستے کھولنے پر آ جائیں۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے تعلق مضبوط جوڑیں۔ اسی کا یہ سلسلہ ہے درود پاک کا نذرانہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ترانہ، اور اسی طرح تسبیحات، اور یہ جو آج آپ نے 2 لاکھ مرتبہ 1,70,000 مرتبہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے، اس کی بے شمار احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہے غم ہے، غم کہتے ہیں بلا، غم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ معلوم ہو، مثلا کسی کا بچہ انتقال ہو گیا تو پھر والدین کو غم ہوتا ہے، اسی طرح بچوں میں سے کسی کے والدین انتقال ہو گئے تو بچوں کو غم ہوتا ہے، کسی کا مال نقصان ہو گیا تو غم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غم جو بلا کسی وجہ کے سبب ہی معلوم نہیں ہے، اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، حدیث منورہ میں رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک
اس کے غموں کو اور اس کے ہموں کو، دونوں چیزوں کو، جو بلا وجہ جو غم آتے ہیں ان غموں کو بھی، اور جو سبب کے طور پر غم آتے ہیں ان غموں کو بھی اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام معراج کے موقع پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ کہا کہ یہ آپ کے امت، آپ کے خاندان میں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم دیجئے گا کہ وہ جنت میں پودے لگائے کثرت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، اگر کوئی بندہ یہاں پودا لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اس کے پودے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اخرج رجل من البیت، جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے صرف یہ پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آواز آتی ہے، فیقال له حسبک قد کفیت وہدیت وعطیت، کہ صرف یہ دعا پڑھ کر وہ گھر سے نکل رہا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر وہ گھر سے نکل رہا ہے، تو اب اس کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ حسبک، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب تو گھر میں جو امن کے ساتھ، آرام کے ساتھ تھا، باہر اب نکل رہا ہے، جو حالات ہیں ان حالتوں سے لڑنے کے لیے اللہ تیرے ساتھ کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، تیری کفایت کر دی گئی، قد کفیت وہدیت، اور تیری رہنمائی کی گئی۔ اب تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، اب تیری رہنمائی کی گئی۔ ووقیت، مجھے شر سے بچا دیا گیا۔ لوگ چاہیں تیرے ساتھ ہزار تدبیریں کریں، تجھے نقصان پہنچا دیں، لیکن اللہ پاک بچانے پر آ جائے تو کوئی اس کا ایک بال برابر بینگا نہیں کر سکتے، اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ نکلتا ہے تو اسے یہ فضیلت دی گئی۔ اسی لیے حدیث میں آگے ارشاد فرمایا گیا، جب یہ بندہ یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت پڑھ کر نکلتا ہی ہے تو اسے یہ اعلان ہوتا ہے، تو جو شیطان اسے گمراہ کرنے کی، اسے راستے سے بھٹکانے کی اور اسے گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ اسی لیے دوسرا شیطان جب اس سے ملتا ہے، بھائی کیوں تم نے اس بندے کو چھوڑ دیا، جاؤ اس کے پیچھے جا کر اسے گناہوں میں ملوث کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے جا کر اسے گناہوں میں ملوث کر سکتا ہوں، کیسے اسے گمراہ کروں گا، کیونکہ وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اور اس کی کفایت کر دی گئی ہے، اسے راستہ بتلا دیا گیا ہے اور اسے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ میں کیسے اسے گمراہ کر سکتا ہوں؟ جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آ جائے، اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے پر آ جائے تو کوئی
آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لا حول ولا قوت کا ترجمہ یہ کیا کہ اے اللہ مجھے نیکی کرنے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جب تک تو نہ چاہے وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح گناہ سے بچنے کی، گناہوں سے محفوظ ہونے کی، یا ایسا فتنوں والا دور، ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو گناہ، پیر سے چلتے ہیں تو گناہ، اور ان گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ جب تک آپ نہیں دیں گے تو آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو غرض بزرگان محترم، بس مجھے اور آپ کو چاہیے کثرت کے ساتھ اس وقت جو ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی ایک ذریعہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ آج میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں۔ حضرات علماء نے 5 اصول بتائے ہیں۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس دور میں تو 5 کام کر لو، بہت آسان ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آدمی جو علم جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ آج کیا سمجھتے ہیں صرف علماء ہی عمل کرنا ہے؟ نہیں، مجھے معلوم ہے میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو مجھے چاہیے کہ 5 وقت نمازی میں بنوں۔ مجھے معلوم ہے کہ حرام، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، اس سے بچے گا تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ناطہ توڑنے سے اللہ شب قدر جیسی معظم بابرکت راتوں کے اندر جو مغفرت کے وعدے کیے گئے اس سے محروم کر دے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس گناہ سے بچے۔ تو پہلا اصول یہ ہے، کیونکہ میرے پاس مجھے مختصر وقت دیا گیا اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ، ہم جو باتیں دین کی جانتے ہیں، حضرات محترم بالخصوص محترم خواتین، ہماری یہ درخواست ہے کہ ان پہلی چیز اس پر جتنا ہم جانتے ہیں، جو جانتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، فرضیات کے اعتبار سے اور نوافل کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے ان پر عمل کریں۔ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آج بتائیے کس کو نہیں معلوم جھوٹ نہیں بولنا؟ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس کی بدبو کی بنیاد پر فرشتے اسے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی جتنا جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت کے دربار میں یہ سوال ہوگا کہ تجھے جو علم تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ نہ سمجھے یہ تو صرف علماء کو پوچھا جائے گا، نہیں، ہر آدمی کو وہ جتنا جانتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر انسان سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہم جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے، بڑوں کے جو تجربات ہیں وہ آپ کے سامنے نصیحتیں رکھتے ہیں، ان کو ایکسپٹ کریں، ان کو قبول کریں، ان کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کریں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے، اس وقت ہماری کامیابی کے لیے ہم ہمارے گناہوں سے توبہ کریں۔ یاد رکھیے گا، گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ شہوانی ہے، ایک گناہ شیطانی ہے۔ اگر کوئی بندہ شہوانی گناہ کرے گا، اللہ نہ کرے اس سے غلطی ہو جائے گی، معافی مانگے گا تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، لیکن شیطانی گناہوں پر معافی نہیں ہوگی۔ شیطانی گناہ کیا ہے؟ مثلا کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے بارے میں عیب تلاشی کرنا، یہ سب شیطانی گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہم سے جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ مبارک ہے وہ آدمی جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں وہ ایسا پایا
کہ جس کے اندر استغفار کثرت سے ہو، تو اس نے زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا ہو۔ مصیبتوں سے نجات کا جو درجہ ہے، نجات کا جو ذریعہ ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم خوب اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے بہت آپ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ ہم سے اس وقت ناراض ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسرا اصول ہے۔ چوتھا حضرات علماء نے لکھا کہ اللہ نے جو دیا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، بچے اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدردانی کریں، ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ ناشکری اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ آج بے شمار اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اوپر انعامات برسے ہیں، لیکن ہماری زبانوں پر ہمیشہ شکوہ شکایات ہوتی ہیں۔ جو بھی ہو، دیکھیے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ مثلا آپ راستے میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ بھائی آپ کا جو مکان ہے، آپ جیسے مکان سے باہر نکلے آپ کے پاس سواری نہیں ہے، آپ چل کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ سواری والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن آپ چلتے ہوئے اس آدمی کو دیکھیں گے جو بیچارہ چل نہیں سکتا، پیر سے معذور ہے، تو جیسے آپ اسے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ واقعی کم از کم اللہ نے مجھے پیر تو دیا ہے جس کی وجہ سے میں چل سکتا ہوں۔ اگر میں نے اور آپ نے اوپر والے کو دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی وہ دیکھو سواری میں چل رہا ہے، تو پھر اللہ کی جو یہ نعمت ہے پیر، اس کی ناشکری ہوگی۔ تو غرض چوتھی چیز میں نے یہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں جو بھی نعمت ہو۔ اور پانچواں اصول یہ ہے، ان مرنے والوں سے ہم عبرت لیں۔ یہ لوگ جو کل اچھے تھے آج دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جب بندہ ان پانچ نصیحتوں پر، ان پانچ اصولوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ پھر سے میں سبق کے طور پر دہرا دوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے جو تجربات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے گناہوں سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے اس وقت ناراض ہو چکے ہیں۔ اب جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر بجا لائیں۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ناشکری بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اور پانچواں اصول علماء نے یہ لکھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ان مرنے والوں سے عبرت لیں۔ ارے آج کا بہت بڑا مالدار تھا لیکن اب زمین میں چلا گیا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو غرض ہم ان پانچ اصولوں کو دعا کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان پانچ اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خوب کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور آخر میں ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی اسد اللہ صاحب دامت برکاتہم کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنے کا موقع دیا۔ اور میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ جتنی باتیں اللہ نے میری زبان سے اس وقت نکالی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى
عليه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت الغفار. اللهم أنت الرزاق. اللهم أنت مولانا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. میرے اللہ، ہم سب گنہگار بندے آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ، تو معاف فرما. اے اللہ، تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ، تو ہی ہمارا اللہ ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، رزاقوں کا رازق ہے. اے اللہ، تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا. اے اللہ، ہم نے بہت تیری نافرمانی کی. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اے اللہ ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اے اللہ گرے ہوئے ہیں. اے اللہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ، یہ سب آپ کی ناراضی کا نتیجہ ہے. میرے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں. آپ نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے. اس کے گناہوں کی معافی کی وجہ سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اے اللہ، اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہم نے پڑھا ہے 1,70,000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود پاک کا بے شمار نذرانہ، یہ سب آپ کے دربار میں قبول کر لیجئے. اگر آپ نے قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. آج ہم بہت اعلیٰ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ایک طرف تو ہمارے اکابرین اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ایک طرف تو حالات مسلمانوں پر گھیرے ہوئے ہیں. اے اللہ، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اے اللہ، آپ ہی ہمارے انبا ہیں، ہمیں صحیح ہماری رہنمائی فرمائیے. اے اللہ، ان تسبیحات کی برکت سے جن لوگوں نے انتظام کیا ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں میں. اے اللہ، سب کو اے اللہ ان کی حاجتیں اور ان کی ضرورتیں پورا کیجیے. اس کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر جو یہ وبائی مرض ہے، اے اللہ یہ وبائی بیماری ہے جس سے مسجدوں سے روک دیا گیا. اے اللہ، اس طرح تقاریر سے لوگ جمعہ میں فائدہ اٹھایا کرتے تھے، آج اس سے بھی محروم ہو گئے. اے اللہ، اس کو ذریعہ بنا کر اس وبا والی بیماری کو ختم فرما. اے اللہ، جتنی تسبیحات پڑھے ہیں اس کو ذریعہ بنا کر جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو لوگ قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. جو لوگ اے اللہ بے گناہ اے اللہ قید خانوں میں اے اللہ اس وقت مقید ہیں، اے اللہ نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. سب کی حاجتیں، سب کی ضرورتیں آپ ہی جانتے ہیں. اے اللہ، سننے والوں کی ضرورتوں کا علم آپ ہی کو ہے. اے اللہ، ان کی حاجتوں کا علم بھی آپ ہی کو ہے. ان سب کی ضرورتیں پورا فرما. اے اللہ، ہم سب کو تیرے سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. حرام سے پوری حفاظت فرما، حلال کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تیرے سے تعلق رکھتے ہوئے تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آج اے اللہ ہمیں لوگوں کے باتوں پر بھروسہ ہے، دنیا بولتے بولتے دنیا کا یقین ہمارے دلوں میں آ چکا ہے. میرے اللہ، اس یقین کو ختم فرما، تیرے سے ہونے والا یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرما. اے اللہ، ہم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان شان عطا فرما. اے اللہ، اس کو ذریعہ بنا کر ہمارے پورے شہر کولار کے اندر اس وبا والی بیماری کو ختم فرما.
ہمارے پورے ملک میں، ہمارے پورے صوبے میں، اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس وبا والی بیماری کو ختم فرما۔ جو لوگ جس لائن سے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرما۔ بالخصوص اے اللہ اس وقت مدارس بند ہو چکے ہیں، اے اللہ آپ ہی اے اللہ ان بچوں کے کفیل ہیں، اے اللہ ان بچوں کی تربیت گاہیں اے اللہ اس وقت بند ہیں، ہمارے اللہ آپ کھول دیجئے۔ اے اللہ یہ ہمارے معصوم بچے وہاں جا کر قال اللہ قال رسول پڑھیں گے، آپ کو بڑا پیار آئے گا۔ اے اللہ کسی طرح مدارس کھول دیجئے، حضرات علماء کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، ہمارے اکابرین کو اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، جو ہمارے اکابرین دنیا سے جا چکے ان کی بال بال مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، اے اللہ جو اکابرین اس وقت موجود ہیں اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان سے ہم فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے بھی لوگ اس وبا والی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اس کا نعم البدل عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو اے اللہ ان جانے والوں سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم نے جو مانگا اپنے بساط کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنی شان عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ۔